السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آپ نے جنت الفردوس کا نام تو سنا ہوگا، بلکہ صرف سنا ہی نہیں، آپ اپنی دعا میں کہتے ہیں یا اللہ تمام مومنین کو، مجھے بھی، میرے دادا کو، میری ماں کو، میرے ابا کو جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ یا اللہ میرے ساتھ جنت الفردوس میں داخلے کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ میرے والد مرحوم کو جنت الفردوس دے دے۔ یہ خوب دعائیں کرتے ہیں آپ جنت الفردوس کے تعلق سے۔ اگر یہ دعا آپ کرتے ہیں لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جنت الفردوس ہے کیا چیز، کتنی بہترین اور عظیم شان چیز ہے۔ جب آپ یہ جان لیں گے تو دعا اور زیادہ کریں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور جنت الفردوس کی اہمیت کو سمجھ کر کے جب آپ اور لگن سے دعا کریں گے اللہ ضرور قبول کرے گا، اور جس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو جنت الفردوس میں ضرور داخل کرے گا۔ آئیے بات سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کے ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں وہ آتے ہیں باغ کے، اور ایسے باغ کے جس کے درخت زمین کو چھپا لیں، یعنی جس باغ میں درخت زیادہ ہوں اور ان درختوں کا سایہ بہت ہو، ایسے باغ کو ڈکشنری اور لغت میں جنت کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی ڈکشنری اور لغت کی بات۔ اصطلاح شرعی میں اسلام میں جنت اس خاص باغ کو کہا جاتا ہے، اس خاص مقام کو کہا جاتا ہے جو اپنے اندر تمام طریقے کی نعمتیں لیے ہوئے ہیں، تمام طریقے کی خوبیاں لیے ہوئے ہیں، تمام طریقے کے اس کے اندر سہولتیں فراہم ہیں۔ وہ ایسا عالیشان باغ ہے جو اپنے اندر یہ ساری خوبیاں لیے ہوئے ہیں، اور وہ باغ مومنین کا عالم آخرت میں ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی مومنین کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ٹھہرائے گا، آخرت میں جہاں ان کو رہنے کے لیے کہے گا وہ جنت ہوگا۔ اسلام کی اصطلاح میں اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنت آپ نے ڈکشنری کا بھی سمجھ لیا اور اصطلاح والا بھی سمجھ لیا کس کو کہتے ہیں۔ اب سمجھیے ان جنت سے آگے ایک چیز ہے جنت الفردوس۔ جنت ایک ایسی چیز ہے جہاں تمام طریقے کی راحتیں ہی راحتیں ہوں گی، اذیت اور تکلیف کا وہاں کوئی گزر نہیں ہوگا۔ اور اس جنت سے آگے بڑھ کر کے ہے جنت الفردوس۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ حضور نے ایک روایت میں اندھے کی ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب سوال کرو، دعا مانگو تو جنت الفردوس کی مانگو، چھوٹی دعا نہ مانگو۔ جس کو حضور مانگنے کی ترغیب دے رہے ہیں، مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے وہ کتنی عالیشان، کتنی بہترین چیز ہوگی۔ یاد رکھیں جنت الفردوس کا مقام بقیہ تمام جنتوں سے اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بڑا ہوا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عرش رحمان کے عرش کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرش شاہی ہے، تخت شاہی ہے، اس کے نیچے ہے جنت الفردوس۔ اور ایسے ہی اس کے نیچے جنت کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، نہریں چل رہی ہوتی ہیں۔ عالیشان لوکیشن پر بہترین ٹھکانہ، اور اس سے زیادہ جنت الفردوس کی کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے محبوب کو وہاں ٹھہرائے گا، حضور کو، نبیوں کو، رسولوں کو، شہداء کو، صالحین کو، جتنے اولیاء بزرگ آئے ہیں ان وی آئی پی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ٹھکانے میں ٹھہرائے گا، وہاں ان کو جگہ دے گا۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ سب سے وی آئی پی ٹھکانہ، سب سے بہترین جنت جنت الفردوس ہے، جس کو مانگنے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا تھرڈ کلاس کے ہوٹل میں جا کر کے وہ ٹھہرے، مجبوری ٹھہراتی ہے۔ جب اللہ سے ہمیں مانگنا ہی ہے تو ہم تھرڈ کلاس کیوں مانگیں؟ ہم تو بالکل فرسٹ کلاس کی جنت مانگیں گے، اور فرسٹ کلاس کی جنت جنت الفردوس ہے۔ تو یہ وہ جنت الفردوس ہے جس کے مانگنے کا حضور نے روایت میں حکم دیا ہے۔ آپ کو یہ باتیں سن کر کے دل میں شاید جذبہ پیدا ہو اور آپ اور زیادہ دعا کریں اللہ سے،
میرے لیے بھی دعا کیجیے، میرے والدین کے لیے بھی، اور میرے تمام اعزہ وقارب رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور حضور کی رفاقت اور حضور کا قرب نصیب فرمائے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔